شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا وأولانا ومولانا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وهادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بآواز بلند مل کر کے حضور کی بارگاہ اندر نذرانہ عقیدت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔
محمد. حقیقت بات ہے اس دنیا اتے زندگی بسر کرنے والا ہر بے چین بے قرار دل والا انسان اتنی دیر تک بے چین اور بے قرار سے جب تک حضور دی آمد نہیں ہو گئی. آمد مصطفیٰ تو بعد بے چین دلانو چین ملیا، بے قرار دلانو قرار ملیا، بے سکون دلانو سکون عطا ہو گیا. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے. مزہ آئے گا جتنے احباب تھے بیٹھے ہو مل کر کے اس پڑھاں گے، کیونکہ ساڑھا یقین تے ایمان ہے کہ ساڑھے دل دا قرار کوئی ذات ہے تے وہ حضور دی ذات ہے. اس کا کہ مل کر کے سب نے پڑھنا ہے. ٹوٹے دلوں کے محمد، ٹوٹے دلوں کے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بے چین دل کے بے چین دل کے چارے محمد، ٹوٹے دلوں کے محمد، بے چاروں کے چارے محمد، ٹوٹے دلوں کے. قبر میں حشر میں اور پل سے مزہ ان دنوں کا آیا زندگی میں. تیرے پاس جو دن گزارے محمد، تیرے پاس جو دن گزارے محمد، ٹوٹے دلوں کے محمد، بے چاروں کے محمد، ٹوٹے دلوں کے. کوئی عبادت لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ دے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہے ہے ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا. ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختان دے پتیاں نالوں زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال. شیمہ دے ویر رب دے حبیب جگ دے حبیب، رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات غم گسار جہاں سیاح لا مکان والی کون و مکان خاتم المرسلین رحمت للعالمین راحت للعاشقین ختم الرسول مولائے کل خاصائے خاصان رسول
والدہا دے سہنے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے ید اللہ دے چٹے گورے ہتھاں والے ما زاغ البصر دیاں اکھاں والے وجہ اللہ دے چہرے والے ید اللہ دے ہتھاں والے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما دیاں انگلیاں والے یاسین دے دل والے طٰہٰ دی شان والے سبحان اللذی اسرا بعبدہ دی عبدیت والے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی دی سیر والے لنریہ من آیاتنا دی نشانیاں والے شیما دے ویر رب دے حبیب جگ دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے آپ دی پاکیزہ آل واسطے آپ دے اصحاب واسطے اور صبح قیامت تک آپ دے نال عشق کرن والیاں پیار کرن والیاں محبت کرن والیاں تے اللہ تعالیٰ اپنی کروڑاں ارباں کھرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے اچھی بولو آمین انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہندے کچھ مسلمان ایسے نے جنہاں نے کلمہ بڑیاں تکلیفاں دے نال پڑھے ہے کلمہ پڑھے ہے تو میں انج کہاں کہ اس کلمے دی پھر انہاں نے قیمت بھی ادا کی تھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کلمہ پڑھن والیاں نو پتھر بھی مارے گئے نے کلمہ پڑھن والیاں تے ظلم و زیادتیاں اس قدر کیتیاں نے کہ اگر انہوں نے پڑھیا جائے یا سنیا جائے تو انسان دی روح کمپ جاندی ہے آریاں دے نال چیریا گیا کلمہ پڑھن والیاں نو پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام دی پہلی شہیدہ خاتون ہے اور تکلیف اور زیادتی اس قدر کہ مار کے برا حال کر دیتا ہے ہر ظلم نو برداشت کیتا ہے پر نبی دا دامن نہیں چھڑیا اور ظلم دی انتہا اتھے تک پہنچی کہ آپ دی ایک لت نو ایک اونٹ دے نال بنیا دوسری لت نو دوسرے اونٹ دے نال بنے اس اونٹ نو ادھر دوڑایا ہے اس اونٹ نو ادھر دوڑایا ہے جدو اونٹ مخالف سمت اندر دوڑ لگائی جسم ٹائٹ ہویا ہے تو درمیان اندر نیزہ مار کر کے دو ٹکرے کر دیتے گئے جسم دے دو ٹکرے کروا لے لیکن آقا دا دامن نہیں چھڑیا بڑیاں تکلیفاں برداشت سب اتھے آ جاؤ بڑیاں تکلیفاں برداشت کر کے کلمہ پڑھیا گیا ہے میں اکثر کیا کرنا تینوں تے منوں کلمے دی قدر نہیں اس کر کے کہ سانوں تے ماں دی گود اندر کلمہ پڑھا دیتا گیا اسی پیدا ہوئے تے قاری صاحب نے علامہ صاحب نے مولوی صاحب نے ایک کن اندر اذان پڑھی دوسرے کن اندر تکبیر پڑھ کے دسیا کہ تو مسلمان دے گھر اندر پیدا ہو گیا ہے سانوں کلمے دی او قدر نہیں کیونکہ سانوں تکلیفاں دے نال کلمہ نہیں نہ لینا پیا سانوں ایمان مصیبتاں دے نال نہیں نہ لینا پیا سانوں تے پلیٹ وچ رکھ کر کے آقا دی محبت دیتی گئی ہے سانوں اس کر کے قدر نے خدا دا واسطہ ہے ان دی قدر کرو پتہ ہو دو انسان نو لگ دے جدو انسان کو لو ان دی کوئی قیمتی چیز چھٹ جاندی ہے حقیقت بات ہے انسان کو لو جدوں دی قیمتی چیز دور ہو جاندی ہے نا پھر انہوں احساس ہوتا ہے کہ ان دی قدر کی سے اللہ نے سانو ایمان عطا فرمایا ہے حضور دی امت اندر پیدا فرمایا ہے ہمیشہ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ
امیہ دے غلام سن اور کم ہی کردے سی کہ گانا گاندے سن، آواز سریلی سی، بڑی پیاری آواز سی، غلام سن امیہ دے کمزور جے ماڑے جے غلام تے گانا گاندے سن، امیہ ان دے بدلے آپ نو کھانا پینا دے دیندا سی۔ غلامہ دی زندگی کیڑی زندگی ہوندی ہے؟ ایک دہاڑے چل دیاں ملاقات ہو گئی صدیق اکبر نال رضی اللہ تعالی۔ آپ نے پوچھیا بھائی بلال کی کرنا ہے؟ کہنے میں امیہ دا غلام ہوں۔ اتھے کی کرنا ہے؟ کہنے میں گانا گانا، امیہ ان دے بدلے میں نے کچھ کھان نو دے دیندا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک تیرا گلا چل رہا ہے، تیری آواز سریلی ہے، انہی دیر تک تینوں کھان نو ملے گا۔ جدو تیرا گلا بند ہو گیا، آواز بند ہو گئی، پھر کی کرے گا؟ آپ کہنے لگے گل تے تو پریشانی والی کی تھی، پریشان کر دیتا ہے، کیونکہ غلام دی زندگی تے مالک دا آقا دا حکم مننا ہے۔ کل نو گانا نہ گا سکیا تے بوجھ میں چکن دی ہمت نہیں رکھدا، کمزور جا غلام تے میں کی کراں گا؟ ابو بکر منو تے سمجھ نہیں آندی، تو دس میں کی کرا؟ فرمایا تینوں ایک ایسا در نہ دساں جتھے بندہ نکمہ بھی ہوئے تے وہ مول با چھڑ دے لے، بندہ کسے کم دا بھی نہ ہوئے، وہ در دساں جتھے انسان دا مول پہچان دے۔ فرمایا ہاں اس در دا تعارف کروا۔ فرمایا وہ در کوئی عام در نہیں ہے، وہ در مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض مختصر بات عرض کرنا، صدیق اکبر نے کلمہ پڑھائے، بلال مسلمان کر لے آئے۔ حضرت بلال مسلمان ہوئے اور ایمان اس قدر پختہ، ایمان اس قدر مضبوط کہ امیہ دے سامنے صدیق اکبر نے کہا کہ بلال حجے دسی کسے نو نا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، یعنی حال مسلمانہ نو اتنی تقویت نہیں ملی، اسلام نو اتنی مضبوطی نہیں ملی، اجے اپنا ایمان چھپا کر کے رکھی، دسی کسے نو نا۔ آقا جدو حکم فرمان گے پھر انہوں دنیا دے سامنے آویزہ کر دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایمان جدو دل اندر آ جائے نا، پنجابی اندر جملہ بولیا جاندہ ہے عشق تے مشک کدی چھپ دا نہیں ہے، انہوں لکایا بھی جاوے تے لک دا نہیں ہے۔ ان دل اندر عشق مصطفیٰ آ گیا ہے، بلال دے دل اندر او ابالے پہ ماردہ ہے بلال، عشق مصطفیٰ دل اندر سمالے ہے تے لک کر کے بمیں کیوے ہو سکتا ہے۔ امیہ دے سامنے جا کر کے آہد یا صدامہ بلند کر چھڑی آن ہے۔ امیہ کہنے لگا بلال کون آہد؟ کیڑا آہد؟ ساڑھے رب تے لات منات عزہ حبل نے اسی انہاں نو پوج دے ہیں تے آہد نہ لات دائے نہ منات دائے نہ حبل دائے نہ عزہ دائے، آہد کندہ نام ہے؟ فرمایا تو جنہاں نو رب بنایا ہے او تے بول کوئی نہیں سکدے، کر کچھ نہیں سکدے، میں جنہوں آہد کہہ رہے ہیں زندگی بھی وہی عطا کردہ ہے، موت بھی وہی عطا کردہ ہے۔ اچھا تو منکر ہو گئے، ساڑھے ربہ دا کافر ہو گئے؟ فرمایا امیہ تو جو سمجھنا ہے سمجھ لا، میں تیرے بتانو ہون اپنا رب نہیں مندہ، میں رب اللہ وحدہ لا شریک نو مندہ۔ عزیزان عزیز شام، بلال نے اللہ دا نام بولے آئے، وحدہ لا شریک دا کلمہ بلند کیتا ہے۔ اللہ قرآن چھ فرماندہ ہے، وَمَا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا شرماؤ نہیں، ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے
فرمایا جدو کوئی اللہ دا نام بلند کردا ہے اللہ دا نام لیندا ہے جدو کوئی کہندا میرا رب اللہ ہے وحدہ لا شریک میرا خالق اللہ ہے فرمایا پھر بڑیاں تکلیفاں آندیاں نے بڑیاں پریشانیاں آندیاں نے ثم استقاموا تکلیفاں آور پریشانیاں آور دکھ آور تکلیفاں آور فرمایا ثم استقاموا او ڈٹ جاندے نے جدو او ڈٹ جاندے نے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ پھر فرشتیاں نو بھیج کر کے انہاں دی مدد کردا ہے پھر آسمان تو فرشتیاں دا نزول ہو جاندہ ہے فرشتی آ کے پھر مدد کرتے ہیں حضرت بلال تے تکلیف آیاں نے میرے محبوب نو پتہ چلے آئے کہ ایک بلال عاشق میرا ہے تے تکلیفاں برداشت کر آئے فرمایا بلال نو پیغام دے وہ آہد ہولی کے لیا کرے اللہ اسلام نو عزت دے گا پھر بلند کے لیا کرے حکمت تقاضا آہد ہولی کے لیا کرے حضرت بلال فرماندے نے آقا نو پیغام دے وہ یا تے دل اندر عشق نے سی پانا یا حکمتاں دے تقاضے نے سی سمجھانے فرمایا ہن عشق آ گیا ہے دل اندر ہن حکمت سمجھ نہیں آندی امیہ تکلیفہ دیندہ ہے آپ آہد آہد ہور اچھی آکھ دے کسی اہل دل نے ترجمہ حضرت بلال دے الفاظ دا اپنے اشعار اندر کیتا ہے کہندے نے حضرت بلال کہندے ہونگے بھامیں اگ تے یار لٹالے بھامیں اگ تے یار لٹالے بھامیں اگ تے یار لٹالے میرے پیرہٹ میں دلالے میں کلمہ نہیں چھڑا بھویں اگ تے یار لٹالے بھویں اگ تے یار لٹالے میرے پیرہٹ میں دلالے میں کلمہ اچھی بولو میں کلمہ اے پیارے کوئی کچی تند تے نہیں اے پیارے کچی تند تے نہیں میرا دل تیرا پابند تے نہیں فرمایا امیہ تو جسم دا سودا کیتا ہے میں جسمانی تیرا غلام ہاں دل تے تیرا غلام نہیں ہے اے پیارے کچی تند تے نہیں پیارے کچی تند تے نہیں میرا دل تیرا پابند تے نہیں پاویں سولی تے لٹکا لے پاویں سولی تے لٹکا لے میرے پیرہٹ میں خدلا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ حضرت بلال دے تکلیف آیاں نے ایک دہاڑ ہویا ہے میرے محبوب پریشان نے اکھاں دروں چھم چھم آنسو برس رہے نے آقا دی اکھاں چوں آنسو آ رہے نے صدیق اکبر آ گئے فرمایا حضور کی ہویا ہے تسی رو کیوں رہے ہو منوں بھی دسو نا میں بھی تواڈے نال رل کے رونا وا یہ صحابہ دی محبت ہے ہمیں حضور تسی رو رہے ہو منوں دسو میں رواں وجہ کی ہے کوئی پتہ نہیں لیکن منوں دسو میں تواڈے نال بیٹھ کر کے رونا آقا آپ دی اکھاں چوں آنسو نے تے میں بھی آنسو بہانا آقا فرمایا صدیق امیہ نے تو ظلم دی انتہا کر دی تھی ظلم اتنا کر رہے ہیں کاش کوئی بلال ہو جاوے تے آزاد کر کے لے آوے
کاش کوئی جاوے تے بلال نو آزاد کر کے لے آوے۔ حضرت صدیق اکبر اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ ایک کام کسے اور نے کیوں کرنا ہے، ابو بکر جو موجود ہے۔ آقا میں کرانگا۔ فرمایا ابو بکر جے تو بلال نو آزاد کر لوے نا تے میں تنو جنت دی ضمانت دینا وا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، آئے امیاد کو آ کر کے کہنے رہے امیہ میں تیرا غلام خریدنا ہے، بلال نو میں خریدنا آیا بلال منو ویچ دے۔ امیہ کہنے ابو بکر تہاڈے کول پیسے کتھے نے، تسی کیویں خرید سکدے ہو؟ فرمایا زبان درازی نہ کر، میں آقا نال وعدہ کر کے آیا ہوں بلال نو آزاد کرانا ہے۔ میں تے آقا نال وعدہ کر کے آیا، وعدہ پورا کروں گا کچھ بھی ہو جائے۔ کہنے لگا صدیق کی دیں گا؟ فرمایا تو بول کی مانگنا ہے؟ کہنے بلال کمزور جیا غلام ہے، ان دے بدلے میں طاقتور تے موٹا تازہ غلام لینا ہے۔ فرمایا تینو غلام بھی دے دوں گا، اور بول کی لینا ہے؟ کہنے لگا بلال نو تول کر کے سونا تے چاندی لواں گا۔ اللہ! صدیق اکبر نے فرمایا اور بول؟ کہنے لگا بس اتنا ہی کہ غلام دے دے وہ تے بلال نو تکڑی چی بٹھا کر کے تول کر کے سونا تے چاندی دے دے وہ۔ آپ نے فرمایا جائے انہا کی سودا کیتا ہے، تیری اوقات اتنی سی؟ فرمایا میں تے آج اللہ نال وعدہ کر کے آیا سا صدیق زندگی دا سارا مال لٹا دے گا لیکن بلال نو ضرور آزاد کروا کے لے کے جائے گا۔ اللہ اکبر! اور جان دے ہو حضرت بلال جدو آہد دیاں صداواں لاندے سن تے اس بدبخت نے بل دے کولے حضرت بلال دے منہ اندر پا دیتے۔ آکھن لگا کہ تیرے کل ہور تے کمال کوئی نہیں، بوجھ تو چک سکدا نہیں، کمزور جے ہیں، حسن و جمال تیرے کل نہیں، کالا جے ہیں، ایک زبان ہے تیرے کل تو گانے گانا ہے تے تیرا او بھی ساڑ دینا۔ انہیں منہ اندر کولے پا کر کے حضرت بلال دی زبان نو بچھلا دیتا ہے کہ کی کرے گا جا کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال نو آزاد کروایا ہے، تے لے کر کے سرکار دی بارگاہ اندر آ گئے نے۔ فرمایا کا بلال مبارک ہوئے، بلال نو آزاد کر کے لے آیا وا، آقا حکم ہوئے جنت دی ضمانت دی دعا ہوئے۔ فرمایا صدیق خالی دعا دی گل کرنا ہے، میں تے تنو آپ جنت لے کے جاواں گا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! حضرت بلال لے کر کے آئے نا تے آقا فرماندے نے بلال کی کر سکنا ہے؟ اب توجہ رکھنا، میرے محبوب نے کدی کسے اپنے امتی ہوتے بوجھ نہیں پایا، جو کر سکتا سی آقا نے وہ بھی حکم دیتا ہے۔ وہ ایک صحابی سنا حاجی صاحب تے اسلام لے آن تو پہلے مسلمان ہون تو پہلے نہ چوری کر دے سن، چوریاں کر دے سن تے اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لے ہوں، کلمہ پڑھن تو بعد تے چوری کرنا حرام ہے، منع ہے، اسلام اندر چوری دی اجازت نہیں۔ ایک دن بیٹھے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام لے آن تو پہلے مسلمان ہون تو پہلے میں چوریاں کردہ ساں تے وہ عادت اندر چوری کرنا بنی ہوئی ہے تے ہن اسلام اندر چوری کوئی نہیں تے میرا دل کرتا ہے میں چوری کرا، آقا میرا دل کرتا ہے میں چوری کرا، کیونکہ عادت بنی سی چوری کرن دی تو ہن میں چوری کس طرح کرا، اسلام چ ہے نہیں، لیکن چوری کرنا چاہنا۔ آقا نے فرمایا اچھا چوری کرن دا تنو تجربہ ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے چوری کرن دا تجربہ ہے۔ فرمایا فلاں علاقے اندر چلا جا، کچھ مسلمان قیدی بنے ہوئے نے، جا انہوں نے چوری کر کے لے آیا۔ جو کر سکتا سی آقا نے اندھے کلو اوہی کروایا۔ فرمایا بلال کی کر سکنا ہے؟ تیری ایکسپرٹیز کی نے، تجربہ کن دے اندر ہے؟ فرمایا آقا جدو میں امیہ کل سا تو تے گانے گانا سا، گنگنانا سا،
فرمایا بلال جی اوتھے گانا سیں امیہ واسطے ساڑھے واسطے بھی کچھ پڑھیں گا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ پڑھا گا۔ فرمایا کعبے دی چھت تے کھلو جاتے اذان پڑھا۔ جو کر سکتا ہے آقا نے اندھے کو لو ہی کروایا ہے۔ محبت اور عشق جڑا ہے نا، آقا دی محبت جو دل اندر آ جائے تو پھر کوئی مار کر کے بھی انہوں دل اندر کاڑے نہیں سکتا، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہوندی ہے انسان نو مجبور کر دیندی ہے۔ میں اگر مثال دے طور تے گل کرنا، بندہ دنیا اندر کسے نال محبت کردہ ہوئے، چلو دور نہیں جاندے، میرے سمیت جنہ دی شادی ہوئی ہے چلو انہ دی گل کر لینے، کیوں جی بیوی غصے نال بھی گل کوے تو بندہ چپ کر کے سن لیندہ ہے۔ نہیں تسی نہ بولو، کوارے رہن دیو بھائی بیائی بولو، کیوں جی بیوی غصے نال بھی بولے تو قبول کر لئی دے۔ جے کوارا ہے تو اللہ اندھی چھیتے نال بیاہ کرا دے، جے بیاہ ہے تو اللہ خیر فرما دے۔ دیکھو نا بیوی نال انسان نو پیار ہوندہ ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اسلام نے یہ ادب سکھایا ہے، وہ اسلام تو پہلے دا دور سی کہ جدو لوگ بیویاں نو اپنی پیران دے جتی سمجھ دے سن، اسلام نے بیوی دا تقدس سمجھایا ہے کہ بیوی دے نال کیویں محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ تو بیوی نال انسان نو محبت ہوندی ہے، ان بیوی غصے نال بھی بولے تو بندہ پھر بھی قبول کر لیندہ ہے، پیار نال بولے تو پھر بھی قبول کر لیندہ ہے، بیوی رس جاوے ساری رات بھی منانا پوے تو منا لیندہ ہے۔ کیوں ہے جی صاحب؟ ٹھیک ہے نا؟ اب میں نو منانا پوے تو میں منا لینا جی، میں شرمانہ ہے گل کروں، سارے مناندے نے کون نہیں مناندہ، منانا بھی چاہیے۔ میری بیوی رس جائے میں بھی منانا پوے رات لنگ جائے، اللہ خیر کر۔ گل ہے کہ محبت ہوئے نا، ان حالانکہ مرد بیوی نہ عورت نہ کمزور تے نہیں۔ میں جنہی گل سمجھانا چاہنا، یہ تو چلو مزاح اندر گل کی تھی، اگلی گل جنہی سمجھانا چاہنا، کیا مرد عورت تو کمزور تے نہیں؟ کیا عورت مرد تو زیادہ مضبوط تے نہیں؟ لیکن وہ بیوی نال جدو بندہ محبت کر دے تے ان دا چہرہ بھی دیکھ کے کہنا لگ دے تو ناراض ہے، گل دس ان دی ہر گل من دے، کیوں ان دے نال پیار کر دے۔ محبوب جہو جا بھی ہوئے، محب واسطے سب تو سونا وہی ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کبے وہ قبول کر دے، تے پھر جدو محبوب آمینہ دا لال ہوئے۔ نہیں میں کتھو گل چک کے کیڑی گل تو ہنو سمجھانا چاہنا سا، اس دنیا ہوتے محبوب جہو جا بھی ہوئے۔ چلو میں گل کرا کسی نے مجنون پوچھا لیلہ تے کالی جائیے، اس تو زیادہ حسین و جمیل خواتین موجود نے، تو لیلہ تے پیچھے مردہ پھرنا ہے، انہیں مجھا چاردہ پھرنا ہے، خیر ہے؟ انہیں کیا میں اے نہیں ویکھدا لیلہ کے ہو جیے، بس میں نو لیلہ نل پیار ہے۔ محب نو محبوب پیارا ہوندہ ہے جے جیا بھی ہوئے، یہ تے دنیا دا محبوب ایڈا پیارا ہوندہ ہے، تو جدو محبوب آمینہ دا چانو ہوئے تو پھر صحابہ انج کہندے ہونگے، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ تو اسی ذرا ہولی بولو نظر نہ لگ جائے تو ہانو۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ آقا مدینے میں موجود ہے۔ آقا نال جنہ نے عشق کیتا ہے، آقا دے نال جنہ نے محبت کیتی ہے، آقا دے نال جنہ پیار کیتا ہے۔ اللہ قرآن سے فرما رہا ہے، وَمَا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جدو بندہ حضور دی اتباع کرے، فرما برداری کرے، پیروی کرے۔ ایک جنگ دا موقع ہے حاجی صاحب، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے، ایک کافر اپنے گھوڑے تے سوار مسلمانہ دے نال لڑدا انج گزر رہے ہیں۔ جدو حضور دے سامنے گزرن لگا نا،
تے پوچھتا ہے ایڈا سونا مکھڑا کون ہے؟ نہیں تسی رہن ہی دیو نا، ایڈی وڈی گل کر چھڑنا تو سبحان اللہ کہنے لگے، ڈر لگتا ہے ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ اے مکھڑا کندہ ہے، اے کون ہے؟ کیونکہ ودوہا والا مکھڑا سونا ہی ہے۔ کیوں جی؟ میں اکثر ایک گل کیتا کرنا، ایک قادیان دا کانا اٹھیا تو کہندا میں نبی ہوں۔ میں موٹر وے تے گڈی چڑھان لگا، حج صاحب میں موٹر وے تے گڈی چڑھان لگا تے جدو ٹول پلازا کراس کرن لگا نا تو انہاں مینوں روک لیا، جی سائیڈ تے آ جاؤ۔ میں گڈی سائیڈ تے لا لی، میں کہا جی کی گل ہے؟ کہندا جی تہاڈی گڈی موٹر وے تے نہیں جا سکتی۔ میں کہا کیوں کی ہویا ہے؟ میں اتر کے ویکھیا ٹائر ٹھیک نے، میں کہا ٹائر بھی نویں نے کیوں نہیں جا سکتی؟ گڈی ٹھیک ہے، نویں گڈی کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ کہنے لگا اس کر کے کہ تہاڈی گڈی دی ایک بتی بند ہے، ایک بتی لے کر کے تسی موٹر وے تے نہیں جا سکتے۔ میں انہوں ہاتھ اٹھا لایا چھیڑیا تو اللہ والنوں تار ہلی سی، لائٹ بل گئی۔ وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے ہون تسی جا سکتے۔ تو میں سوچی پہ گیا، میں کہا لاہور دی موٹر وے ہوتے ایک بتی بند ہوئے تے گڈی نہیں جا سکتی، ایک اکھ گل ہوئے تے نبی کی میں ہو سکتا ہے؟ کیا بات! ظالمہ حضور دے مقابلے چ نبی لے آنا سی، کوئی چجدہ تے لے کے آندا، کوئی لے کے بھی آیا تے اکھوں کانا، کیا بات! کوئی چجدہ تے لے کے آندا، یہ لے کے کیویں آندا؟ اللہ نے کائنات اندر آقا تو ود کے بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے محبوب دا حسن ہی ایسا ہے، آقا تو ود کے کوئی آیا ہی نہیں۔ اے آیا حضور تے سامنے لنگن لگ گئے، کہندے یہ کون نے؟ تے دسن صلی اللہ آقا دا نا ہی ایڈا سونا جی صاحب، میں جنہ کہہ دوں نام محمد لوکو اینا پیارا، تے جد کوئی منہ ہلاوے نام محمد لوکو اینا پیارا، تے جد کوئی منہ ہلاوے ایک لب دوجے لب دے تائی گھٹ گھٹ جپیا پاوے، جے نہیں تینوں اعتبار تے پھر ایک وارا کھیتے ازمائے محمد۔ کیوں جی؟ دونوں ہونٹ جپیاں پاندے کہ نہیں گھٹ گھٹ کر کے؟ میں ایک تقریر سن رہا سا، اس عالم دین نے بڑی سونی تفسیر کی تھی اس لفظ دی، کہندہ کیوں آقا دا نام ایسا ہے کہ نام لئیے تے دو ہونٹ گھٹ کر کے جپی پاندے نے محمد، کیوں؟ فرمایا اس کر کے کہ جی میں آقا دا نام لئیے تے دو ہونٹ جپیاں پا لیندے نے، ایویں آقا دے آن نہ لڑے ہوئے اللہ آقا نے انجی آپس میں ملا چھڑے سر، کائنات اندر نفرتہ دور کر کے آقا نے سب نو انج ملا چھڑے ہے، جی میں آقا دا نام لیا ہونٹ مل جاندے نے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے اے وہی تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دی نال تو لڑ رہے ہیں، کہنے ہیں این محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہ دی دشمنی اندر ہوں۔ اسے ٹائم اپنے گھوڑے تو تھلے اتریا تو حضور دے قدمہ چڑھے پہ، کہنے لگا میں آپ دے خلاف لڑ رہے ہیں سے منوں نہیں سی پتا، ایڈا سونا مکھڑا جھوٹا نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو۔ آقا نے کلمہ پڑھائے، مسلمان ہو گئے ہیں، کہندہ حضور اجازت دے وہ ہن میں کافران نال نہ لڑا۔ آقا فرمایا ٹھیک ہے چل تو کافران دے نال لڑ، اللہ کرے اسی اتھے جائیے، اللہ تعالیٰ سانو ہے مکہ بھی وکھاوے، مدینہ بھی وکھاوے، بدر بھی وکھاوے، احد بھی وکھاوے، سارے منظر ویک کر کے آئیے۔ جیڈی تسی آمین کہی ہے نا، انہی آمین حالتا پا ایئرپورٹ تک نہیں پہنچنا، اچھی بولو آمین، رل کے آمین آکھو، ہو سکتا ہے کسی ایک دی آمین قبول ہو جائے، سارے سارے اندر بیڑا پار ہو جائے، اچھی بولو آمین۔ مینو لینا پھرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ،
اللہ کرے اسی روزے دے سامنے جائیے اتھے جا کے آقا دی نعت پڑھیے تو کیا چس آئے گی. پھر میں کہاں نا مینو لینا پھرو اینا شہراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ مینو لینا پھرو اینا شہراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ میں تے کال اللہ کال رسول منے عشق و محبت والا گانا بنے ہے. قرآن نے بھی یہی دسے آقا دے فرمان نے بھی یہی دسے ہے میں تے کال اللہ کالا رسول منے عشق و محبت والا گانا بنے جے جرمے دے پاؤ بیڑے پیراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ. کہندہ آقا کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو مسلمان ہو گئے. کہندہ آقا حکم دے وہ ان کافران دے خلاف لڑا. آپ نے فرمایا چلا جا کافران دے خلاف لڑ. نکلے تلوار اٹھائیے کافران دے نال لڑدا شہید ہو گیا ہے. آقا فرمایا اے ہونی جڑا کلمہ پڑھ کے گیا ہے نا اے شہید ہو گئے آسمان دے فرشتے انہوں لے کر کے جنت پہنچ گئے ہیں. حجے انہیں نماز نہیں پڑھی روزے کوئی نہیں رکھیا زکاة خیرات کچھ نہیں کیتا حجے انہیں غسل بھی نہیں کیتا کوئی عمل نہیں کیتا کوئی نیکی نہیں کیتی. آقا فرمان دے جنت اندر لے گئے فرشتے انہوں ان دی وجہ کی ہے کہ محبت مصطفیٰ اندر آ گیا ہے. جدو عشق مصطفیٰ آ جاوے نا تو پھر آقا انسان نو راہ ہدایت بھی عطا فرما دیں گے. اللہ حضرت بڑی سونی گل کیتی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جڑا حضور دا در چھڑ دے وے نا تو پھر او جیلم دے چوہے بن جان دے. جیلم دے چوہا آیا ہے نا خلیل بھائی جیلم دے چوہا جڑا کہندہ بابے شے کوئی نہیں. میں کہتا تو بالکل ٹھیک ہے میں تیرا بابا کوئی شے ہوندہ تے تیرے ورگی جھوٹ ہی جمدہ کوئی چجدہ منڈا پیدا ہوندہ. آ کر کے حضور دے خلاف بکواس کر رہے بابے شے کوئی نہیں کدی کہندہ حضور شے کوئی نہیں انبیاء شے کوئی نہیں ولی شے کوئی نہیں. تو بدبختی آج صاحب اتھو تک پہنچی ہے کہندہ ہے ماں پیو بھی شے کوئی نہیں. استغفر ماں پیو بھی شے کوئی نہیں. میں کہا قرآن نے بارہا فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. بار بار اللہ کہندہ والدین تے احسان کرو والدین نہ نرمی کرو محبت کرو پیار کرو ادب کرو. آقا دا فرمان کہندہ والدین نال ادب کرو ماں پیو دے پیراں چ جنت ہے. آئے ہائے میرے کو واقعہ یاد آیا میں ایک میسیج پڑھ رہا سے واٹس اپ تے کسی نے بھیجیا کہ کلاس اندر گل ہو رہی سی. ٹیچر اپنے بچوں نو کہہ رہے سن کہ جہنم دیاں بڑیاں ہول ناکیاں نے جہنم بڑی خطرناک ہے نیکیاں کرو نہیں تو جہنم اندر چلے جاؤ گے. اب اس طرح وہ جہنم دا تذکرہ کر رہے آخرت دیاں سختیاں دا ذکر کر رہے. سارے بچے رو رہے نے ایک بچہ نہیں رو رہا. توجہ کرنا ایک بچہ نہیں رو رہا حاجی صاحب وہ مسکرا رہے آئے. استاد کہنے لگا میں آخرت دیاں سختیاں بیان کر رہے ہیں سارے رو رہے ہیں تو کلہ مسکرا رہے ہیں خیر ہے. کہنے لگا جدو سختیاں آن گیا نا میں ماں دے پیراں چے بہ جاؤں گا چونکہ میں سنے ہیں جنت ماں دے قدمہ چے. آقا فرمایا جنت ماں دے قدمہ چے. کہنے ہیں میں جدو آخرت سخت ہوئے گی نا میں ماں دے قدمہ چے بہ جاؤں گا پیراں چے بہ جاؤں گا میں کچھ نہیں ہوئے گا جنت ماں دے قدمہ اندر. ٹھیک ہے نا ماں پیو شے کوئی نہیں. اللہ ماں فرمائے جدو بندہ اللہ دے اور ان دے محبوب دے رستے تو بھٹک جاندہ ہے نا پھر گمراہی دی طرف جانا شروع ہو جاندہ ہے. اس سے کہا کہ میں کیا کرنا ہے فتنیاں دا دور ہے اپنے علماء دے نال جڑ کر کے رہو نہیں دے اے مرزے ورگے پہلے بھی مرزے گمراہ کردہ رہے ہو. وڈا مرزا آیا سی ان چھوٹا مرزا آ گیا ہے. میں دیکھ تقریر سے کیا سی میں کہا تو جنیاں مرضی بڑکا مار لے تیرا وڈا کچھ نہیں کر سکے تو کس باغ دی مولی. حضور دے دیوانے صدا پیدا ہوندے رہیں گے قیامت تک. آقا دا ملاد بھی ہوندہ رہے گا آقا دا عشق کرن والے بھی پیدا ہوندے رہیں گے. پھر میں انجنہ کہتا ہوں آخر اندر نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ سال تے مکنی
ساڑھا ایمان ہے نا. قیامت دن ہوئے گا, حضور نے فرمایا سارے انبیاء بھی ساریاں امتاں بھی میرے کول آ جان گے کہ جہنم آخرت دا دن سخت ہے, اللہ نو کہو کہ میزان لاوے جلدی کم ہو جائے. آقا فرماندے نے میں سر سجدے رکھ دواں گا اور اونی دیر تک سر نہیں چکاں گا جب تک اللہ نہ فرمائے محبوبہ ان سر اٹھا. یہ ساڑھا تے ایمان ہے. نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی, نہ سال تے مکنی, اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی, تیرے لال تے مکنی. اے لیک گلوے تے پنج تن دی محبت لئی, پنج تن دی محبت لئی, گل آلت اصحاب دے بس پیار تے مکنی, بس پیار تے مکنی. باجس نے پھڑائی ایسا توجہ رکھنا, باجس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو, سرکار دو عالم نو, او کہندہ پھرے سب نو لجپال تے مکنی, لجپال تے مکنی. اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی. اور یہ شعر توجہ رکھنا, یوسف جے حسی سارے انبیاء سارے سونے, نبی سارے سونے, یوسف جے حسی سارے تیری دید نو سکھ دینے. کیوں جی ہر نبی کے اندر ہے اللہ وہ تیرا محبوب جن نے اننے چرچے نے ذرا دیدار تے کروا دے. پھر جنہ نے زیادہ آکھیا نا اللہ نے کہا چلو پھر آسمانہ تے کھلو جاؤ, میرا نبی آئے گا ملاقاتہ کروا دے وہاں گا. یوسف جے حسی سارے تیری دید نو سکھ دینے, تیری دید نو سکھ دینے. حسرت اے حسینہ دی, ایسا تو دیکھا, حسرت اے حسینہ دی تیری چال تے مکنی, تیری چال تے مکنی, تیری چال تے مکنی. اے آمینہ گل حشر